السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا یہ سبق جو ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4، ہمارا وہ سلسلہ جس میں مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، آج وہ اپنے تکمیلی مراحل کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 ہم پڑھیں گے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ اس کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ والذین، اور وہ جو، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، بما کا لفظی ترجمہ ہے اس پر جو، اور انزلہ کا لفظی ترجمہ ہے نازل کیا گیا۔ الیکا کا مطلب ہے آپ کی طرف، وما، واو کا مطلب ہے اور، ما کا مطلب ہے جو، انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرتی، اور آخرت پر، ہم، اصل میں وہی، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے یہ لفظی ترجمہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 کا۔ بامحاورہ ترجمہ بھی اس طرح سے ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جسے اللہ نے نازل کیا آپ کی طرف، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر صحیح معنوں میں یقین رکھتے ہیں۔ یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اس کی تفسیر 3 حصوں میں سمجھیں گے۔ ایک چیز اس میں جو باقی رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک سلسلہ ہے کہ ہم جو بھی ترجمہ ہے اس کو ہم اردو زبان کے ساتھ ملا کے سمجھتے ہیں کہ وہ الفاظ عربی کے جو اردو میں مستعمل ہیں پہلے سے، تو ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یؤمنون، یہ وہ لفظ ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں۔ کس طرح سے؟ ایمان، یہ لفظ اردو میں بولا جاتا ہے۔ انزلہ میں نازل، نون زیر لام یا نون زا لام، نازل لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی انزلہ میں نازل لفظ اردو میں مستعمل ہوتا ہے، اردو میں مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے۔ قبلکہ میں لفظ قبل بولا جاتا ہے، قبل بعد، اردو میں بھی مستعمل ہوتا ہے، عربی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ اسی طرح آخراتی، اس میں آخرت، کہ تجھے آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کا جملہ، آخرت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر۔ اور یوقنون میں یقین لفظ، یہ وہ لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو اردو میں بھی کسی نہ کسی طرح سے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ لفظ ہمارے آج کے سبق میں یوں اس طرح سے آئے ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا اس کی تفسیر کی طرف۔ یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، ایمان والوں کی، مومنین کی، متقین کی یہ صفت ہے کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے یؤمنون بما انزل الیک۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف قرآن نازل نہیں کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث بھی نازل کی گئی ہے۔ سورہ نجم کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا پیغمبر اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحى، جب بھی گفتگو کرتا ہے وحی کے ذریعے سے کرتا ہے، جب اس کی طرف وحی کی جاتی ہے تب وہ کلام کرتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر کلام، ہر گفتگو
اللہ کی اذن کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ ہے۔ اور دوسری جگہ پہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن و حدیث، یا دوسرے لفظوں میں آپ اس کو سنت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ سورہ النساء آیا نمبر 113، اس کے اندر موجود ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ کتاب قرآن کریم کا ذکر کیا ہے، وہاں پر حکمہ کا ذکر کیا ہے۔ حکمہ سے مراد حدیث و سنت ہے، اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ تو لہذا دونوں چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور دونوں چیزوں پر عمل بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وما انزل من قبلک، تو دوسری چیز وہ ہے وما انزل من قبلک، اس کی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی آپ سے پہلے نازل کیا گیا، پیغمبروں پر جو بھی وحی نازل کی گئی وہ اس کے اندر شامل ہے۔ وہ وحی جو پیغمبروں کی طرف نازل کی گئی، وہ صحف کی صورت میں ہو، وہ آسمانی کتابوں کی صورت میں ہو، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، صحف شیس، صحف ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، اور جتنے بھی پیغمبروں کی طرف صحیفے نازل کیے گئے، ایمان والوں کا ایمان کی یہ صفت ہے، متقین کی یہ صفت ہے کہ پہلے پیغمبروں پر نازل کی گئی وحی پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے وہ نازل کی ہے، لیکن عمل صرف اور صرف جو ہے وہ قرآن پر کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہ پہلی جو جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تحریف شدہ ہیں، وہ تحریف ہو چکی ہیں، وہ تبدیل کر دی گئی ہیں، ان کی قوموں نے ان کو تبدیل کر دیا۔ قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ حجر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تو لہذا یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت کے لیے شرط ہے، پہلی شرط ہے آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں اور وحی کو ماننا، یہ شرط ہے۔ اس کے بغیر ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بغیر جو وحی پہلے آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی کا انکار کرتا ہے وہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کتاب اس کی رہنمائی نہیں کرے گی۔ اس کتاب نے اس کی رہنمائی کرنی ہے جس نے آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہونے والی وحی کا اقرار کرنا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے، لیکن عمل کے لیے صرف قرآن ہے۔ تیسری چیز آج کے ہمارے سبق میں، اور آخری چیز جو ہے وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھیں گے۔ آخرت کا جو لفظ ہے، آخر کا متضاد اول آتا ہے، اور یہ جو آخر ہے اس کے آخر میں تا کا اضافہ کر دیں تو لفظ بنتا ہے آخرت، جس کا مطلب ہے بعد میں آنے والی۔ بعد میں آنے والی تو مطلب دنیاوی زندگی کے بعد میں آنے والی زندگی کو اخروی زندگی یا آخرت کہتے ہیں۔ اور اس پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ اس پر ایمان لائے بغیر نہ تو کوئی بندہ اچھے کام کر سکتا ہے، نہ ہی اچھے کاموں کی ترغیب ملتی ہے، اور نہ ہی برے کاموں سے بچنے کا جذبہ اور بندے کے اندر جو ہے یہ جوش پیدا ہوتا ہے۔ یہ تبھی بندے کے اندر چیزیں آتی ہیں، اچھے کاموں کی رغبت اور برے کاموں سے بچنے کا جوش، جذبہ اور ایک رجحان بندے کے اندر، میلان بندے کے اندر اسی وقت آتا ہے جب بندے کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ تو ہم یوقنون، ہم جو ہے یہاں پر یہ حصر کے لیے ہے، حصر کے لیے ہے ہم۔
حسر کا مطلب کہ معنی کے اندر تاکید پیدا کر رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ اصل میں وہی ہے، مطلب باقی جتنی بھی قومیں ہیں مسلمانوں کے علاوہ ان کے اندر آخرت کے متعلق وہ عقیدہ موجود نہیں ہے جو مومنوں کے اندر ہے، تو اس لیے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے بارے میں اور آخرت پر ہم یوقنون، اصل میں یہی متقین ایمان والے جو ہیں یہی یقین رکھنے والے ہیں۔ تو مطلب باقیوں کی نفی ہو گئی، یہود و نصارہ کی، اسی طرح ہندوؤں کی، ان سب اقوام کی نفی ہو گئی آخرت کے عقیدے سے متعلق۔ یہودیوں کا عقیدہ آخرت جو ہے وہ بھی اوہام اور خرافات کا شکار ہے، عیسائیوں کا عقیدہ آخرت وہ بھی اوہام اور خرافات کا شکار ہے، ہندوؤں کا عقیدہ آخرت وہ بھی اوہام اور خرافات کا شکار ہے۔ میں سم ایگزامپل دیتا ہوں اس کے اوپر، مثال کے طور پہ آپ یہودیوں کے عقیدے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہود کے نزدیک تو ہمیں آخرت میں آگ نے چھونا ہی نہیں، اور اگر چھونا بھی ہے تو چند دن کے لیے چھونا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامٌ مَّعْدُودَةٌ، انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے۔ ہے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ اگر تو وعدہ لے رکھا ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، یہودی کہتے تھے عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، حق پر ہم ہی ہیں، اور عیسائی کہتے تھے یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، ہم حق پر ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ جنت ہمارے لیے ہے، اور پھر اس میں ایمان، نیکی، سزا، جزا سارا کنسیپٹ ہی ختم کر دیتے تھے۔ ہندوؤں کا عقیدہ آخرت وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے، وہ عقیدہ آخرت ان کا ناسخ پر مشتمل ہے، تنسیخ پر مشتمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد انسان کی جو روح ہے اس کے اعمال کی وجہ سے کسی نہ کسی جاندار میں ڈالی جائے گی، اگر تو نیک عمل کرنے والی روح ہے، بندہ نیکیاں کرنے والا ہے، اچھے کام کرنے والا ہے، تو اس کی روح کسی اچھے جاندار میں ڈال کے دوبارہ اس کو جنم دے دیا جائے گا، اور اگر برائیاں کرنے والا ہے تو اس کی روح کو کسی چوہے میں، بندر میں یا کسی برے جاندار کے اندر ڈال کے اس کو دوبارہ نیا جنم دے دیا جائے گا۔ تو یہ بھی عقیدہ آخرت کے وہ کہہ لیں آپ کے منکر ہے۔ صحیح معنوں میں آخرت پر یقین رکھنے والے ایمان والے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا وبالآخرۃ، اور آخرت پر ہم یوقنون، اصل میں یہی یقین رکھنے والے ہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور بات ختم، وہ پوائنٹ وہ قادیانیوں کا رد ہے۔ رد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک ذکر کیا بما انزل الیک کا، جو آپ پر نازل کیا گیا، مراد قرآن اور حدیث ہے۔ ذکر کیا وما انزل من قبل کا، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، مراد تورات، زبور، انجیل اور صحف ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تین چیزوں کا ذکر ہے۔ قادیانی کہتے ہیں غلام احمد قادیانی ملعون جو ہے اس پر وحی نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، اس کا یہ اپنا بھی بیان اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جن چیزوں نے ہونا تھا اس کا ذکر کیا ہے، اور متقین کی صفت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اگر یہاں پر تیسری چیز ہونی تھی، یعنی کہ اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا، مومنین اس پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے کتابیں اتری ان پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے بعد، آپ سے پہلے کتابیں ہیں، آپ کے بعد آخرت ہے، اگر آپ کے بعد وحی نے نازل ہونا ہوتا تو یہاں پر ہونا چاہیے تھا وَمِن بَعْدِکَ، یہ لفظ یہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِکَ، یہ لفظ کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی وحی نازل ہی نہیں ہونی تھی، اور کسی نبی نے مبعوث ہی نہیں ہونا تھا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ لا نبی بعدی ولا رسول، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، انا خاتم النبیین، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ لہذا قرآن کریم کے اندر یہ جملہ نہ ہونا یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وبالآخرۃ، آخرت ہے، آپ کے بعد کوئی وحی نہیں ہے، کوئی نزول وحی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ آج سنا سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، جزاکم اللہ خیر۔